أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. یہ سورۃ الشورى ہے جس کی چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 24 سے لے کے. اور گزشتہ درس میں ہم نے ایک بات ذکر کی تھی کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے خاندان والوں کے ساتھ، میرے قرابت داروں کے ساتھ آپ لوگ حسن سلوک کریں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور انہوں نے قربہ کے معنی میں جان بوجھ کر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی. قربہ قرابت داری اور مفہوم یہ لیا کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ آپ لوگ حسن سلوک کریں گے، ان سے پیار کریں گے. اور پھر اس کا معنی اور مفہوم یہ دے دیا کہ قربہ سے مراد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یعنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں ہو گئے. تو معنی یہ تھا کہ مجھ سے اور میرے گھر والے ان لوگوں سے محبت کریں. اب معنی یہ ہوا کہ میں تمہیں دعوت و ارشاد، تمہیں دین کی ہدایت دے رہا ہوں، میں ایک کام کر رہا ہوں، مجھے اجرت کے طور پر یہ دے دو. ایک وہ انسان جسے پوری دنیا سے کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ رب العزت نے بادشاہی پیش کی، قبول نہیں کی. بادشاہ بننا چاہتے ہو یا بندہ بننا چاہتے ہو، بندہ بننا قبول کر لیا. جس نے بادشاہی کو ٹھکرا دیا، کیا وہ معمولی سا مطالبہ کرے گا کہ دعوت کے لیے میرے لیے یہ کر دو؟ لیکن جب آدمی کسی تعصب میں اندھا ہو جائے یا جب آدمی لالچ کے ساتھ اندھا ہو جائے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. ان لوگوں کا مذہب جنہوں نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں سے محبت کرنے کا یہاں مطالبہ کیا ہے، اور مطالبہ مکہ والوں سے. اور مکہ والے وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ دار ہیں. گزشتہ درس میں نے کچھ تفصیل ذکر کی تھی
کہ بہت سارے خاندان مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں، اور جو چندے کے بچتے تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے رشتہ دار ہو گئے۔ سسرالی اور اپنے سارے رشتہ دار پورے مکے کے خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تھے۔ اب سارے پورے قرابت داری کے اس سارے کے سارے سلسلے کو منقطع کرا کے 5 لوگوں سے محبت کا مطالبہ کروانا، کیا یہ ممکن تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت بالا تھے کہ اپنی دعوت کے مقابلے میں کچھ مانگتے، اپنی دعوت کے معاوضہ کے طور پر کچھ طلب کرتے۔ آپ نے قطعاً ایسا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ میرے نبی نے یہ کہا، میں تم سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودہ فی القربہ، میں تم سے اپنے اس دعوت و تبلیغ کے معاوضے کے طور پر کچھ نہیں مانگتا، اور یہ سارے انبیاء کہتے آئے ہمیں معاوضے میں کچھ نہیں چاہیے، اور اتنا صرف کر دو کہ میں تمہارا قرابت دار ہوں، میں جب دعوت کے لیے اٹھا ہوں میرا ساتھ نہ دو، کم از کم میری راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ۔ اتنی سی بات تھی جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ترجمان القرآن ہے، مشہور ہیں، قرآن کریم کی بہترین تفسیر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہوتی ہے۔ ان کی تفسیر موجود ہے کہ آپ نے صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرا ساتھ نہ دو، میرے خلاف جنگ نہ کرو، میرے ساتھ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، میرا دست و بازو نہیں بنتے، تو کم از کم میرے راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، مجھے اپنے اللہ کی ڈیوٹی کرنے دو۔ اس کو اتنا گما پھرا کے اپنے مذہب کو سیدھا کرنے کے لیے، اور وہ کیوں نہ کرتے، کیونکہ اب ان کی روٹی روزی چل ہی اسی حوالے سے رہی ہے۔ اب شیعہ کے دین کو آپ دیکھ لیں، ان کے پاس کیا ہے؟ نماز ان کی اپنی، اذان ان کی اپنی، کلمہ ان کا اپنا، دین کا سارے کا سارا تصور ان کا اپنا، اور تقیہ کے حوالے سے جو کچھ وہ بن جائیں وہ ان کا بالکل ہی اپنا۔ اگر وہ صحیح دین بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ بالکل عام لوگوں کی طرح، عام مسلمانوں کی طرح ہو جائیں۔ آج جو 1,00,000 روپیہ ایک محاضرے پر، 1,00,000 روپیہ ایک درس پر لے رہے ہیں، وہ تو ملنے بند ہو جائیں گے نا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ بھی تو عام مولویوں کی طرح تقریر کر رہا ہے۔ وہ 1 گھنٹے میں رلا رلا کے لوگوں کو آدھا پونا کر کے جیبیں خالی کر کے بھیج دیں گے، اور یہ سارا صرف اس لیے کہ ان کا اور جیب کا اس بات سے تعلق ہے، ورنہ ان چیزوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ نے وہ سارے ان کے محاضرے، ان کی تقریریں، لیکچر، اور جس کو کیا کہتے ہیں ذاکر کی مجلس، ذاکر کی مجلسیں سن کے دیکھ لیں، نہ قرآن سے ملیں گی نہ سنت سے ملیں گی، اور اگر کہیں قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے تو ترجمہ اس طرح کا کریں گے جو میں اشارہ دے رہا ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے جتنے بھی مطالبے ہیں ان سے غنی کر رکھا تھا۔ آپ نے صاف طور پر پہلے انبیاء کی طرف فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ کے معاوضے کے طور پر کچھ بھی نہیں مانگتا۔ لیکن پیٹ کا دھندا ایسا ہے کہ جس نے بھی پیٹ کو جوڑ دیا دعوت کے ساتھ، اس نے ایسی ہی باتیں کی جیسے یہ کر رہے ہیں۔ شیعہ کے بعد آپ اہل سنت میں آ جائیں تو آپ کو کتنے لوگ ملیں گے؟ سر نہیں، پیر نہیں، کہیں کوئی کسی اصولی کتاب میں وہ بات نہیں، اتنے زور شور سے اتنے بڑے پیمانے پر پھیلائی جاتی ہیں کہ گویا کہ وہ حق ہے، گویا کہ وہ سچ ہے۔ اور وہ انہونی باتیں جو مدتوں، دین اسلام کوئی آج سے تھوڑا ہے، مدتوں سے علماء کرام آ رہے ہیں، کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں، اچانک ایسی بات سامنے لا کے رکھ دی لوگوں کے، واہ واہ کیا بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خود پڑھا، سنا تھا نا پچھلے دنوں آپ نے۔ اس مولوی سے پہلے 1400 سال میں کبھی کسی نے لکھی یہ بات؟ کبھی کسی نے کہی یہ بات؟ صرف روٹی یہ باتیں کہلوا رہی ہے کہ کوئی وہ بات کرو جو انوکھی ہو اور لوگوں میں واہ واہ پیدا ہو جائے۔
شیعہ کی طرح ہمارے یہاں بھی یہ مولوی حضرات بہت ہیں جو صرف اپنا ایک دھندا، اپنا ایک کاروبار چلائے ہوئے ہیں، قرآن و سنت سے قطعاً ثابت نہیں، لیکن لوگوں میں وہ پھیلائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شاہ میں ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، اے میرے نبی کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین مکہ جو الزامات لگایا کرتے تھے، ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ نبی خود گھڑ کے کچھ کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹ باندھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون، کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ الزام لگاتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا، کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، یہ قرآن آسمان سے نازل نہیں ہوا، یہ قرآن جبرائیل لے کر نہیں آئے، یہ تم نے خود گھڑا اور لوگوں میں پھیلا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے اس الزام کو نقل کیا اور ساتھ ہی اس کا رد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں، یہ مکہ والے مشرکین کہتے ہیں اگر یہ بات صحیح ہوتی، اگر یہ بات صحیح ہوتی فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، تو اللہ تمہارے دل پر مہر لگا دیتا، تمہارے دل میں کچھ گھڑنے کی، کچھ سوچنے کی، کچھ کہنے کی کوئی جرت ہی نہ رہتی، لیکن دراصل یہ لوگ جھوٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ عادی ہیں کہ یہ جھوٹ کرتے ہیں، کبھی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کبھی بتوں کو یہ اللہ کا مقابل بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی یہ اللہ کی اولاد ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ انداد اور لوگوں کو شرکا بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ اپنی عادت ہے، اس لیے انہوں نے اسی عادت کے تحت یہ کہہ دیا کہ یہ نبی بھی اپنی طرف سے کرتا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک عیسائی مسلمان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور اعتماد حاصل ہو گیا، آپ نے اسے وحی لکھنے پر لگا دیا کہ تم لکھا کرو، کاتب وحی بنا دیا۔ ایک عرصہ گزرا، شیطان اس پہ غالب آ گیا اور وہ مرتد ہو گیا، دوبارہ عیسائی ہوا اور یہاں سے بھاگا شام چلا گیا۔ اس نے لوگوں میں یہ پھیلا دیا کہ اس کو تو کچھ آتا نہیں تھا، میں جو لکھ کے دیتا تھا وہ یہ کہہ دیتا تھا، آسمان سے نازل ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے کہ یہ لکھ دو، اب وہ لوگوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے تو کچھ نہیں آتا تھا، میں لکھ کے دیتا تھا اور وہ کہہ دیتے تھے، وہ بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو کیا سزا دی، اس گستاخ رسول کی سزا اللہ نے کیا مقرر فرمائی؟ صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے کہ اس کے لوگوں نے مر گیا، اس کے لوگوں نے اسے زمین میں دفن کیا، اللہ کی زمین نے اسے قبول نہیں کیا، دن چڑھنے تک اس کی لاش باہر پڑی ہوئی تھی۔ عیسائیوں نے سوچا کہ شاید یہ مسلمانوں میں رہ کے آیا ہے، ان کے دین کو چھوڑ کے آیا ہے، شاید وہ اس کی قبر کو کھود کر اس کو باہر پھینک گئے ہیں۔ اگلے دن اس سے ذرا زیادہ گہری قبر کھودی، دن چڑھا تو پھر یہ باہر پڑا ہوا ہے۔ تیسرے دن کہا کہ نہیں اور گہری کھودو، یہ بہت یہ اور وہ ہے، مسلمان جو ہیں یہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس نے چونکہ ان کا دین چھوڑا ہے، ان کے دین کو لات مار کے آیا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا۔ تیسرے دن جتنا نیچے گاڑ سکتے تھے گاڑا، دیکھا دن چڑھا تو وہ باہر پڑا ہوا ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ عام سی بات نہیں ہو سکتی، یہ کسی نہ کسی سزا کی پاداش میں ایسا ہو رہا ہے کہ یہ اس کو زمین بھی قبول نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو جیسا بھی ہے، اس کو جانور نوچ لے جائیں گے، جو بھی ہو جائے گا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بدبخت کو دنیا میں سزا دی کہ اسے زمین نے قبول نہیں کیا۔ اور یہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے اتنا اعتماد کیا کہ اسے کاتب وحی بنا دیا، اور اس نے اتنا اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا کہ باہر جا کے مرتد ہوئے ہو گئے ہو، کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ یہ بولا کہ میں لکھواتا تھا اور وہ لوگوں کو کہہ دیتے تھے، جبکہ وہی آسمان سے نازل ہوتی تھی۔
مشرکین مکہ میں یہ عادت تھی، اس نے یہی بات جو ہے وہ دہرائی، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ اپنی طرف سے جھوٹ باندھ دیتا ہے، کہہ دیتا ہے جی مجھ پر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے۔ فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی آپ کے دل کو بند کر دے، اس میں قرآن کہہ کے، اللہ کا کلام کہہ کے کچھ کہنے کی تو طاقت ہی نہ ہو، کوئی بات بھی نہ کر سکے۔ اللہ اگر پکڑنا چاہے تو وہ فوری طور پر دل پہ مہر لگا دیتا اور تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مہر نہیں لگائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر دم تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کے آخر دم تک دعوت و تبلیغ کے میدان میں مصروف رہنے کا ثبوت تو موجود ہے نا، کہ آپ بستر مرگ پر ہیں، فراش موت پر ہیں، اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ، نماز کا خیال رکھنا، خبردار ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جس پر اقتدار دیا ہے ان کا خیال رکھنا، کنیزوں اور غلاموں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا۔ جاتے جاتے بھی آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا جیسا کہ ان بدبختوں نے کہا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر مہر لگی ہوتی، اور نبوت کیا اور پھر اس کے بعد دعوت کیا، وہ سلسلہ ہی نہ رہتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اگر قرآن گھڑا ہوا ہوتا، جعلی ہوتا، تو یہ مٹا دیا گیا ہوتا، اس کا دنیا میں نشان نہ ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں قرآن کا جتنا حصہ موجود تھا، اور قرآن کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا لوگوں کو پہنچا چکے تھے، وہ سارے کا سارا آپ کے دل اقدس پر بھی محفوظ ہے، اور پارچات پر، درختوں کے پتوں پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، مختلف شکلوں میں وہ سارے کا سارا بھی محفوظ تھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ تو باطل کو مٹا دیتا ہے۔ اگر یہ بات قرآن کریم اصل اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اللہ اس کو مٹا دیتا، اس کو دنیا میں رہنے نہ دیتا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر محفوظ ہوتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سچ کو ثابت رکھتا ہے۔ جو سچ ہے اور حق ہے، اللہ اسے حق اور ثابت رکھتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے اس کو وہ مٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم ثابت ہے، محفوظ ہے، اور قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ نہیں باندھا، بلکہ اللہ کا کلام سنا اور اللہ کا کلام لوگوں کو پہنچایا۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو کہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ صدور، سینوں کی باتیں، اور دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ دل کی بات یا سینے کی بات مفہوم ایک ہی ہے، اور ہاتھ باندھنے کے لیے بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا، سینے پر ہاتھ باندھا جائے، یا کہاں باندھا جائے؟ سینے پر ہاتھ باندھا جائے۔ حدیث میں الفاظ موجود ہیں، ایک ضعیف حدیث کو لے کے تحت سورہ کے اوپر اتنا لوگوں نے اپنا سلسلہ چلایا کہ ہاتھوں کو نیچے لے جاتے جب آخر میں آ کے یہ نوبت آ گئی، اب میں تو آگے ٹیبل ہے، اس طرح ہاتھوں کو رکھا جائے، نیچے چھوڑ دیا جائے، تو جہاں جا کے بندیں گے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک صحابہ کرام نے نقل کیا کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ایک فلسفہ ہے کہ ہاتھ دل کے اوپر رہے، ہاتھ دل کے اوپر رہے، اور دل کہاں ہے؟ سینے میں۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انہا لا تعمل ابصار، ان لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان کے دل اندھے ہیں جو کہاں ہیں؟ سینوں پر۔ ہاتھ باندھنے کا مسنون انداز وہی ہے، اور اللہ رب العزت سینوں کی، دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، جیسا کہ مشہور ہے کہ اس سے دنیا میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی آواز چھپی ہوئی نہیں، باریک سے باریک چیز ہو، اندھیرے سے اندھیرے میں پڑی ہو، اللہ دیکھتا ہے۔
اور نحیف سے نحیف، کمزور سے کمزور آواز ہو، اللہ رب العزت اسے سنتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، فرمایا کہ وہ علیم بذات صدور ہے۔ اگر میرے نبی نے غلط طریقے سے کوئی بات دین میں ڈالی ہوتی تو میں تو جانتا، میں باطل کو مٹا دیتا اور میں صرف حق کو رہنے دیتا۔ باطل تھا نہیں، حق ہی تھا، لہذا اللہ رب العزت نے اس پورے حق کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا، اور یہ حق قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کو ہمیشہ ثابت رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے، اور قیامت تک یہ کلام اللہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا، چاہے جتنی بھی لوگ کوششیں کریں۔ لوگوں نے اس میں تبدیلیاں کرنے کی کوششیں کی ہیں، یہ تو آپ کے سامنے ہے نا، برصغیر پاک و ہند میں لوگوں نے تبدیلیاں، کچھ لوگوں نے تو وہی ہی اپنی بنائی نا، جیسا کہ مسلمہ کذاب کی وحی کا واقعہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، اور وحی میں جو باتیں اس نے سنائی انتہائی مضحکہ خیز قسم کی۔ ہندوستان میں پنجاب میں ایک نبی ہوا، اس نے بھی کہا مجھ پر بھی وحی اترتی ہے، اور اپنے فرشتے کا نام بھی اس نے پتہ نہیں کیا بتایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو لے کے آیا کرتے نا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب نبی آخری نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جبرائیل کی آمد اس حوالے سے ختم ہو گئی، زمین و آسمان کا وہ تعلق ٹوٹ گیا جو کہ وحی کے ذریعے قائم تھا۔ اب چونکہ جعلی نبوت تھی، اس لیے کوئی فرشتہ بھی تو ایسا ہی چاہیے تھا نا۔ کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ پہ جو وحی لاتا ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ تو کہا اس کا نام ہے ایٹچی ٹیچی۔ اب ایٹچی ٹیچی آپ سمجھ سکتے ہیں، عربی میں نہ ٹے ہے نہ چے ہے، وہ برطانیہ سے لاتا تھا وحی اس کے لیے شاید، تو وہ ایٹچی ٹیچی ہی ہونا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں نے وحی اپنی بنا لی اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت تک جو اصل وحی ہے اس کو محفوظ رکھنے کا ذمہ لے رکھا ہے۔ کچھ نے اس وحی میں کلمات بدلنے کی کوشش کی، کلمات کا اضافہ کرنے کی کوشش کی، اور بعض نے معنی بدلنے کی کوشش کی۔ اب کلمات بدلنے کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ بنگلور سے ہماری ایک کتاب چھپ چکی ہے، تقلید و تعصب میں تحریف کتاب و سنت کے نام سے، آپ لوگوں کے پاس ہوگی، ویب سائٹ پر موجود ہے، توحید پبلیکیشن پر بھی موجود ہے، میرے ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ کسی کو چاہیے دیکھیں کہ ہمارے معتبر قسم کے علماء سے بھی چوکیں ہوئیں، اور چوک ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے تو جان بوجھ کر ہی کیا تھا، ممکن ہے چوک ہو گئی، روا روی میں بات نکل گئی، لیکن ان کے بعد کئی پشتیں گزرتی جا رہی ہیں، کسی کو تو ہوش آنا چاہیے نا۔ ایک مولوی سے چوک ہو گئی، اس کی زبان سے غلط لفظ نکل گیا، دوسرے کا کام ہے کہ صحیح کر دے کہ استاد محترم سے اس وقت روا روی میں نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، حاشیہ لگاؤ نہیں۔ ایک مثال صرف میں دیتا ہوں، ایضاح الادلہ نام کی کتاب ہے، اور برصغیر پاک و ہند کے بہت بڑے عالم مولانا محمود الحسن صاحب کی کتاب ہے۔ انہوں نے تقلید کو ثابت کرنے کے چکر میں قرآن کریم کی آیت میں اضافہ کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں تک ہی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہ تو نظر آ گیا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور آپ کو وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نظر نہیں آیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو نظر آ گیا، اگلا حصہ نظر نہیں آیا، جبکہ قرآن کریم میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ کے بعد وہ الفاظ نہیں ہیں، پہلے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں بھی نقطہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے دو کے لیے اطیعوا کہا اور تیسری پارٹی کے لیے اطیعوا نہیں کہا، یعنی اگر حاکم مراد لیں تو ان کی بھی علل اطلاق اتباع نہیں ہے، صرف تب اتباع ہوگی جب قرآن و سنت کے مطابق حکم دیں گے، اور اگر علماء کرام اور ائمہ لے لیں تب بھی معنی یہ ہے کہ ان کی اتباع صرف ان کاموں میں ہوگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔
ماں باپ کو حکم دے دیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو مانا جائے گا؟ ماں باپ ہیں، پیر و استاد ہیں، امام ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، اگر قرآن و سنت کے خلاف جائے گا وہ نہیں مانا جائے گا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے وہاں فرمائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو کے ساتھ اطیعوا، تیسرا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہا کہ اگر انہی کے مطابق تیسری پارٹی بھی بات کہے تو مانو۔ اس کتاب میں کہا گیا ہے کہ تمہیں یہ تو نظر آ گیا، لیکن فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہاں اضافہ کیا، آج تک وہ کتاب چھپ رہی ہے، آج تک کسی نے تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا ان کے بعد کسی کو ہوش نہیں آیا؟ مان لیتے ہیں مناظرانہ رنگ میں آ کے روا روی، حالانکہ اتنی کمزور سی روا روی بھی وہ نہیں ہے، باقاعدگی سے پورا وہ کتاب کا صفحہ پڑھیں، آدھے صفحے پہ یہی بات زور دے کے تقلید کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور آیت میں الفاظ کا وہاں اضافہ کر دیا گیا۔ مان لیتے ہیں کہ پہلے وہ تھے، یہاں انہوں نے ڈال دیے، غلطی ہو گئی، بھائی ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، اب ہندوستان پورے میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان کے شاگرد، ان کے متوسلین، ان کے معتقدین، آج تک کسی کو ہوش نہیں آ رہا کہ ان کی کتاب کو صحیح کر دو، ان کے الفاظ کی تصحیح کر دو، کتاب کے اندر نہ کریں، نیچے لکھ دیں کہ بھائی حضرت صاحب سے غلطی ہو گئی تھی۔ لیکن ہمارا یہاں حضرت غلطی کریں یہ تو مانے نہیں نہ جا سکتا، کوئی بھی حضرت جس کو ہم حضرت کہہ دیں پھر اس کی غلطی نہیں مانتے۔ دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں یا ایھا النبی، ایک پارٹی یہ ہے جو علماء دیوبند میں سے ہیں، ذاتی طور پر مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں، تکلیف صرف یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، مولانا کو میں سمجھتا ہوں کہ بری ذمہ ہوں گے، بعد والے لوگوں کو چاہیے کہ ان کی غلطی کو سدھار دیں، صحیح کر دیں، تصحیح کر دیں۔ اب دیکھیں محدثین کرام کتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان کے مقابلے میں مولانا محمود الحسن کی کوئی حیثیت نہیں۔ محدثین کی حدیثوں جمع کر کی کتابوں کو دو حصوں میں کر دیا گیا، یہ صحیح ہیں، یہ غلط ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ مثالیں موجود ہیں، یہ نہیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر ارناؤوط، شیخ شعیب ارناؤوط، شیخ عثیمین، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ ضعیف ہیں، جبکہ بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کی۔ مولانا محمود الحسن کی کتاب کو صحیح کر دیں گے تو کیا ہوگا، لیکن کسی میں آج تک جرت نہیں ہو رہی۔ بریلوی مکتبہ فکر کے عالم مشہور ہیں فاضل بریلوی، احمد رضا خان صاحب، قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، یعنی غیب جاننے والے، کیونکہ ان کے یہاں نظریہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ یہ ترجمہ مولانا سے پہلے کسی کو آج تک نہیں سوچا، ڈائریکٹ صرف انہوں نے کیا، اور اس کو اتنے انداز سے مشہور کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس پر بیان کرنے والے اس سے بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے تو لکھ دیا ایک مرتبہ غیب کی خبریں دینے والے یا ایھا النبی، تو کہتے ہیں نبی ہے، نبا ہے، نبی سے نبا ہے، نبی سے نبا ہے، نبا سے نبی ہے۔ وہ ایسے کھینچتے ہیں، نبا نبا کرتے کہ نبا ہے تو غیب جانتا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو آپ تھوڑا سا سورت سبا کی طرف دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ہدہد کا واقعہ پڑھیں۔ ہدہد پرندہ ہے چھوٹا سا، چڑیا کی طرح سمجھ لیں، چڑیا سے تھوڑا بڑا ہے۔ اب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہدہد کہاں ہے؟ کہا گیا کہ وہ نہیں ہے۔ اب پہلی بات یہ کہ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں ہدہد کہاں ہے، وہ نبی تھے یا نہیں؟ انہیں تو غیب نہیں ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا ہدہد کہاں ہے، کہاں ہے، پوچھا تو دیکھا گیا کہ نہیں ہے، اب کسی کو بھی معلوم نہیں کہاں ہے، کہاں کہ وہ آتا ہے آپ کے، اگر صحیح حجت پیش نہ کرے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ ہدہد آ گیا اور اس نے آ کے کیا کہا جئتک من سبأ بنبأ یقین، اے سلیمان میں تمہارے پاس ملک سبا سے ایک یقینی نبا لے کے آیا ہوں۔
جئتک من سبأ بنبأ یقین. نبا یہ وہی ہے جو کہتے ہیں نبی ہے تو نبا ہے، نبا ہے تو نبی ہے. ہدہد کہہ رہا ہے کہ میں یقینی خبر لے کے آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے پاس یہ نبا نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس نبا نہیں. نبا کا معنی خبر ہے. سلیمان علیہ السلام نبی ہیں لیکن ان کے پاس خبر نہیں. ہدہد پرندہ ہے اور اس کے پاس خبر ہے، کیونکہ وہ پرندہ وہاں سے آ رہا ہے. اور آ کے خبر کیا دی؟ مشہور خبر ہے نا کہ اس ملک پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہ عورت معروف ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بلقیس کا جو واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اگر نبا سے علم غیب مراد ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس نبا نہیں تھا. نبا ہدہد کے پاس. اور اگر جس کے پاس نبا ہے، علم غیب ہے، وہ نبی ہے تو پھر تو ہدہد کو بھی نبی ماننا پڑے گا. کیا خیال ہے؟ یہاں تو نبا ہدہد کے پاس ہے. سلیمان علیہ السلام نبی نہ رہے اس وقت، ہدہد نبی ہو گیا. ایک آدمی سے کسی وجہ سے کوئی لفظ نکل گیا ہے، اس کے گھر والوں کو، اس کے شاگردوں کو، اس کے پوتا شاگردوں کو، پڑپوتا شاگردوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی اصلاح کریں. اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. ایک ایڈیشن میں کر لی جو انہوں نے خود چھاپتے آ رہے ہیں. اس کے بعد کتنے ایڈیشن ہیں، لاکھوں قرآن کریم کے ایڈیشن چھپ رہے ہیں. ان میں یہ بات نہیں آئے گی اور نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت نے فرمایا انہ علیم بذات الصدور. اللہ دلوں کی جاننے والا ہے. اسے کس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ گھڑ کے دے رہا ہے یا اصلی ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. بندے گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات گرامی اتنی معزز و مکرم ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، رجوع کر لو، میری طرف پلٹ جاؤ. اگر میری طرف آ جاتے ہو تو میں تمہارے پہلے گناہوں کو معاف کر دوں. یہ اللہ کی کتنی بڑی کریمی اور رحمت ہے. کہیں کہ تم جو کر رہے ہو کرتے رہو، میں لکھتا رہوں گا، لکھواتا رہوں گا، میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں حساب. ایسا نہیں کہا. کہا کہ اگر کسی وقت بھی توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کو آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر له. کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخشوں. دن کو اللہ کہتا ہے اے رات کو گناہ کرنے والو اب پلٹ آؤ، میں معاف کرتا ہوں. رات کو اللہ کہتا ہے دن کو گناہ کرنے والو اب ہی پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں. اللہ رب العزت تو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اب ہم ہی معافی نہ مانگے، ایک کیا اور کیا کرتے چلے جائے، گناہوں کا ڈھیر بڑھتا چلا جائے. اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی ہدایت دے، توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، اور توبہ تب تک کی جا سکتی ہے جب تک آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر نہ آ جائے، جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے. ما لم یغرغر، حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب تک غرغرہ شروع نہ ہو جائے توبہ کرے، اللہ توبہ قبول کرے گا. یا پھر قیامت کا دن نہ آ جائے. قیامت آ گئی، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، مشرق سے طلوع ہوتا ہے روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج روزانہ اللہ کے حضور سجدہ کر کے صبح طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. اللہ رب العزت کے باریک مضبوط انظام کو دیکھیں کہ یہ نہیں کہ جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے چلتا پھرے. ایک ایک چیز اللہ کے اشارے سے چل رہی ہے. سورج روزانہ اللہ کے حضور سجدہ روح ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں مشرق سے طلوع ہو جاؤں. اللہ کہتا ہے طلوع ہو جاؤ. روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے. قیامت کا دن آئے گا، مغرب میں تو وہ پہنچا ہوا ہے، اب وہ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کرے گا تو اللہ رب العزت کرے گا نہیں،
یہیں سے واپس پلٹ جاؤ، تو اس کا طلوع مغرب سے ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا۔ اس دن تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور دیکھیں کب تک کرتا رہے گا، قیامت تک کرتا رہے گا، اور بندے کی موت تک کرتا رہے گا۔ اب یہ تو نہیں کہ 100% یقینی ہو گیا کہ اب مجھے موت آنے والی ہے تو اب میں توبہ کر لوں، پہلے جو بھی چاہے کرتا رہے، چلتا رہے۔ اور پھر اگر یہی بات ہو کہ آدمی اسی انتظار میں رہے کہ موت کے قریب جا کے توبہ کریں گے، کسے معلوم ہے کہ موت کے قریب تک کب ہم ہوں گے؟ کسی کو معلوم ہے کہ ہم یہاں سے اٹھ کے باہر جائیں گے؟ کوئی نہیں جانتا کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے۔ پچھلے دنوں میں لوگ مسجدوں میں جاتے تھے، دھماکوں کے حوالے سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے، گھر نہیں آ سکے، مسجد میں دھماکہ ہوا۔ کوئی بازار گیا سودا لینے کے لیے، گھر نہیں آ سکا، دھماکہ۔ ابھی لوگ بڑے شوق سے، بڑے پیار سے گھر سے نکلتے ہیں، میں بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوں، اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، واپس نہیں آ سکتا۔ کسے معلوم ہے کہ کس وقت یہ تار ٹوٹ جائے گی؟ پانی کی سطح پر تیرتا ہوا آن بان شان کے ساتھ یہ بلبلہ کب ہوا کے ذرے سے یہ ختم ہو جائے گا؟ زندگی اسی کا نام۔ ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کو یا اس گھڑی کو، اس مجلس کو، اس دن کو، اس رات کو آخری سمجھیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اور اللہ رب العزت ہر وقت بندے کے رجوع کا منتظر ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار، توبہ قبول کرنے کے لیے تیار۔ لیکن توبہ بھی وہ ہو جو کہ توبہ صادقہ ہے۔ کچھ لوگ توبہ بہت کرتے ہیں، ہر وقت توبہ کرتے ہیں، توبہ 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 توبہ، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ تسبیح ہی توبہ کی کر رہے ہیں، جبکہ وہ توبہ توبہ نہیں۔ اس لفظ توبہ کی تسبیح کرنا توبہ نہیں۔ آج کل یہ تسبیح کی، توبہ کی تسبیح کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج کل کچھ چیزیں بڑے زور شور سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ جو آدمی یا قدیر 5000 مرتبہ کہہ لے گا، اللہ اس کا یہ اور یہ کر دے گا، جو یا قوی کر لے گا اس کو ایسا اور ویسا کر دے گا، جو یا عزیز کہہ دے۔ سنتے ہوں گے آپ بھی یہ چیزیں، واٹس ایپ میں بھی عام کی جا رہی ہیں، ویسے بھی یہ سینہ بسینہ بھی بڑی چل رہی ہیں دنیا بھر میں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس قسم کی تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ 99 اسما 100 الا واحدہ من وعاہا دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے ان کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا۔ وعا یہی کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ زبان پہ چڑھ جائیں اور جیسے طوطے کی طرح آدمی رٹ لے، جو نکالنا شروع کرے تو مشین چل جائے۔ من وعاہا، جس نے ان کلمات کو، اسماء حسنہ کو صحیح معنوں میں ہضم کر لیا، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کے تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں اس لفظ میں، اور اس کے بعد اگر وہ سارے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ایک آدمی کو کہا جائے کہ 5000 مرتبہ یا قدیر یا غنی یا غفار یا غفار کہنا ہے، کیا یہ وہی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے؟ من وعاہا، وہ تو ہے ایک مشین کا انداز کہ آپ نے ایک لفظ لیا اور چالو کر دیا۔ اور اس کی مثال میں پچھلے دنوں بھی دیتا رہا ہوں۔ اس قسم کی تسبیح کہ اللہ کا ایک نام، اس میں گرامی، اس میں مبارک، اس میں مقدس لے کے اس کو چلانا شروع کر دی جائے تسبیح پر۔ اور تسبیح بھی آج کل، پہلے لوگ ہاتھ پہ لگاتے تھے، پھر وہ دانے آ گئے لکڑی کے بنے ہوئے، پھر آ گیا مسالہ، اور ابھی آج کل بڑی قیمتی قسم کی تسبیح آ گئی ہے، چاندی کی تسبیح ہے، فضہ، اور پتھر میں جو قیمتی قسم کے پتھر ہیں، احجار کریمہ، ان کی تسبیح آ گئی ہے، سندل کی لکڑی کی تسبیح آ گئی ہے۔ جتنا پیسہ خرچ کریں گے ویسے ویسے تسبیح آتی جائے گی، جبکہ اصلاً یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اصلاً یہ تسبیح کا وجود مسلمانوں میں نہیں تھا، یہ ادھر ادھر سے آیا،
آج کل تو میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں بعض فوٹو میں تسبیح لگتا ہے کہ پورے کمرے میں ایک ہی تسبیح پڑی ہوئی ہے، یہاں سے وہ چلتی ہے گھومتے ہوئے ایسے گول کر کے یہاں تک تسبیح ہے۔ اب اس تسبیح کو وہ کیسے پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، شاید ساتھ ساتھ چلتے بھی ہیں۔ پورے کمرے میں ایک آدمی پڑھنا چاہے گا تو اس کو چل کے جانا پڑے گا، یا پھر کوئی ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ایک دانہ کھینچتے ہیں تو ادھر سے اوپر چلا جاتا ہوگا، جیسے چھوٹی تسبیح۔ عجیب قسم کے انداز ہیں لوگوں کے۔ تسبیح ایک آدمی کو ایک لفظ بار بار کہنا پڑے اور مطالبہ کوئی نہ کرے، یا تو کہے سبحان اللہ، اس میں اللہ اس میں گرامی ہے، لیکن اس سے پہلے لفظ کیا ہے؟ سبحان، تو پاک ہے اے میرے اللہ، اللہ کی صفت بیان کی۔ کہتا ہے الحمدللہ، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق دوسرا کوئی نہیں۔ کوئی معنی ہے، کوئی مفہوم ہے، کوئی بات ہے۔ اب یا قدیر یا قادر یا کوئی اس میں گرامی کوئی بھی لے لیں، اب یہ جو مسلسل شروع کیا گیا تو اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی جملہ بنتا ہے اس سے؟ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی، اس کو مجبوری بن گئی، اپنے مینیجر کو ملنا پڑا، اور اس نے کہا کہ جا کے اندر کھڑا ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ خوب سیٹ ہو کے اپنے دفتر سے نکلا۔ لوگ ٹائی سیدھی کرتے ہیں، آج کل رومال سیدھا کرتے ہیں، سیٹنگ کر لی کہ بھائی کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، پورا میک اپ کر کے مینیجر کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے جا کے کہتا ہے سر جی 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 سر جی۔ کب تک آپ صبر کریں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ سر جی بڑا اچھا لفظ ہے، ایک مرتبہ وہ کہہ کے شروع کرے، پھر درمیان میں کہے بہت اچھا ہے۔ اگر مسلسل یہی تسبیح پڑھیں گے وہ جوتے مار کے نکال دے گا باہر۔ تم پاگل ہو، کریزی ہو، دماغ چل گیا ہے، بات کرو کیا ہے؟ سر جی سر جی سر جی کا رٹا لگا۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے ساتھ مانگو، فدعوہ بہا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے بے شمار اسماء حسنہ ہیں، فدعوہ بہا، اللہ کو ان ناموں سے پکارو، ان کے ساتھ دعائیں مانگو۔ ہمارے یہاں وہ تسبیح ایسے چالو کر دی گئی اور یہ کر دے تو یہ ہو جائے گا، اور پھر ان کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 1.25 مرتبہ یا قدیر کہو تو یہ ہو جائے گا، ہم بھی کوشش کریں گے یہ کرنے کی، لیکن حدیث ملے تب ہے۔ مولویوں نے اپنے اپنے دندے شروع کر رکھے ہیں، لوگوں کو کسی نہ کسی طرف لگا رکھا ہے۔ اگر صحیح معنوں میں آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لے، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور تسبیح کے حوالے سے بات کرتے کرتے یہ ہاتھ کی تسبیح جو اصل مسنون چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھوں کی انگلیاں جو ہیں ان کو مستنطقات، ان کو بات کرنے کی قدرت دی جائے گی، یہ بولے گی۔ یہ انگلیاں پورے اعضائے جسم سارے بولیں گی۔ ایک تسبیح یہ تھی، پھر مسالے کی، پھر یہ رنگا رنگ تسبیح آئیں۔ آج کل ایک کاؤنٹنگ تسبیح آ گئی، کاؤنٹنگ تسبیح بک رہی ہے، مل رہی۔ کاؤنٹنگ تسبیح پہلے شروع میں ذرا موٹی تھی، سٹیل کی، وہ ٹک ٹک کرتے ہوئے جہاز میں بیٹھے ہوئے شروع میں گنتے تھے نا، پیسنجر ہمارے پورے ہو گئے یا نہیں۔ وہ شروع میں جہاز میں بیٹھنا ہوا تو ایسے گزرتے وہ کوئی ایسے کر رہا ہے نا، تو عجیب سا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ باقی سارا تو ہاتھ کے اندر ہے، چھوٹا سا پیس باہر ہے، وہ اپنے طریقے سے چلا رہے ہیں، ایسے کیا پھر یہ بھی گنا گیا، ایسے کیا، گنتے گئے۔ ابھی وہ بڑے اچھے اندازوں سے آ رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا کہ آپ ایسے انگلی پہ اس کا چھوٹا سا پٹا ہے، خوبصورت کلر ہے، وہ پٹا انگلی پہ چڑھ جائے گا، یہاں اس کا وہ بٹن ہے چھوٹا سا، اور اس کے اندر باقاعدہ جیسے سیل والی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح اس میں لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو بس وہ چلتا جا رہا ہے، آپ سبحان اللہ خیر، جب چاہیں آپ اسکرین دیکھ لیں۔ ابھی یہ رنگ نکلتے آ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسنون تسبیح ہوگی اس کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو غلط کام کریں گے تو اس کے لیے ہتھیار بھی ہمیں بنانے پڑیں گے۔
یہ اتنی لمبی لمبی تسبیحاں اسلام میں ہیں نہیں، کسی کا اتنے لاکھوں اتنے ہزاروں قرآن و سنت میں قطعاً نہیں ملے گا۔ قرآن کریم میں سنت رسول خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لمبی تسبیح کتنی ہے؟ 100۔ آپ سارے اذکار کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، 100 سے آگے کوئی تسبیح نہیں ملتی، کوئی دعا، کوئی کلمہ، کوئی چیز 100 سے آگے نہیں۔ اب جب ہم 100 سے آگے ہزاروں میں اور پھر لاکھوں میں لے کے جائیں گے تو اس کے لیے کاؤنٹنگ تو چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ دین میں جدتیں پیدا کرتے کرتے بدعتیں بنانا شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا، موت تک کرتا رہے گا۔ توبہ سچی اور حق ہونی چاہیے، اور سچی اور حق توبہ کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے کسی گناہ کی، کمن لا ذنب لہ، وہ گناہ سے یوں پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ توبہ کا فائدہ ہو گیا کہ پچھلے سارے صاف ہو گیا، کھاتا پچھلا صاف ہو گیا نئے سرے سے۔ اور شرطیں توبہ کی جو ہیں وہ مشہور ہیں، معروف ہیں، بار بار علماء کرام بیان کرتے ہیں، آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ یاد ہے کسی کو 3 شرطیں؟ بتائیے کوئی صاحب، آج لگے ہاتھوں کوئی سو جائے۔ وہ گناہ پہ نادم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اور اللہ سے معافی مانگے۔ گناہ پر جو کر رہا ہے معافی مانگے، مطلب چھوڑ دے اسی وقت۔ جو گناہ کر رہا ہے فوراً اس کو چھوڑ دے، جو کر چکا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم، پکا پختہ ارادہ کرے۔ میرے خیال صاحب کو اب یاد ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھا بھی کریں۔ میں رات بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ کسی کو کہا جائے نا دعائے جنازہ سناؤ، تو کہتے ہیں کہ جی یاد نہیں رہتی۔ کیوں یاد؟ کبھی کبھار جنازہ پڑھنا پڑتا۔ میں نے کہا بھائی ان کو 2-4 دن کے بعد ایک آدمی مار کے سامنے رکھوایا جائے گی اس کا، تاکہ یہ دعا یاد رکھ سکیں۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، ان کو یاد رکھا کریں۔ توبہ کی شرطیں جیسا کہ بھائی نے بتائی ہیں، برخوردار نے، وہ یہی ہیں 3 کہ فوراً پہلے نمبر پر وہ گناہ چھوڑ دے، جو کر چکا اس پر ندامت کا اظہار کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ توبہ ہے جو کہ بندے اور اللہ کے درمیان گناہ ہیں ان کی، اور جو بندے اور بندے کے درمیان گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک 4تھی شرط ہے، یاد ہوگی؟ کسی کو یاد ہے؟ اس بندے سے معافی مانگے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ معافی ہی صرف نہ مانگے، باقاعدگی سے جو اس کا حق مارا ہے وہ ادا بھی کرے۔ معاف تو تبھی کرے گا نا وہ بھی۔ آپ نے جیب کاٹ لی کسی کی، اور 10-5 ہزار جو بھی تھے اپنے کیسے میں ڈالے، مسجد میں بیٹھ گئے، اندھیرے کونے میں کہیں جا کے بیٹھ گئے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری آج مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، 5,000 ریال نکال کے لے آیا ہوں، یا اللہ میری توبہ قبول ہوگی؟ جس کے 5,000 نکال کے لائے ہو پہلے جا کے اس سے معافی مانگو، اور وہ معاف کب کرے گا؟ جیب سے 5,000 دو گے وہ معاف بھی کر دے گا۔ اگر آپ 5,000 کہیں کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے 5,000 چھینے تھے، مانگے تھے، اور تم مجھے معاف کر دو، تو کہے گا بھائی بھلے انسان پہلے میرے پیسے تو دو، میں معاف کروں دو۔ جو بندوں کے حقوق سلب کرے، بندوں پر ظلم کرے، کسی کو تھپڑ مارا ہے اس سے تو معافی مانگی جا سکتی ہے، یا اپنا گال سامنے کرے کہ میں حاضر ہوں بدلہ دو۔ آپ کون اور میں کون؟ دیکھیں پوری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا کہ میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے یا نہیں؟ کوئی صاحب تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ نبی نے زیادتی کی ہوگی۔ ایک صاحب اٹھے، کہا یا رسول اللہ مجھ پہ ہے زیادتی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی، یعنی نماز سیدھا کرتے ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی
مارنا تو نہیں تھا، پیار سے جیسے آدمی کسی کو، تو کہا کہ آؤ تم اپنا بدلہ لے سکتے ہو. کہا کہ نہیں ایسے نہیں، جس وقت آپ نے مجھے ماری تھی میری کمر ننگی تھی، آپ نے چادر ہٹائی، بھاگ کے گیا، اپنے سینے سے لگا لیا، جھومنا شروع کر دیا. وہ کوئی اور انداز تھا وہ سارے کا سارا، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ نبی سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ نے اپنی ذات گرامی پیش کر دی کہ اگر کسی پہ میں نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے وہ بدلہ لے سکتا. اور ہم کہیں کہ نہیں، جو پیسے ہیں وہ تو میں نہیں دوں گا، مجھے تم معاف کر دو. جو میں نے تمہیں مارا ہے اب میں اس کے مقابلے میں مار تو نہیں کھاؤں گا، مجھے معاف کر دو. اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، جان کے بدلے جان. والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے زخم. معاف کرے کوئی تو اس کی مرضی. آدمی کو تھپڑ مارا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کہے میں تھپڑ ہی ماروں گا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے. معاف کر دے گا تو بہت بڑی بات. اگر صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنی ہے تو بندوں کے گناہوں کو بندوں سے معاف کروائیں، بندوں سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، ان کے حقوق ادا کر دیں، سلب شدہ حقوق ادا کر دیں. زیادتی کی ہے تو یا زیادتی کا بدلہ اس کو چکانے دیں یا وہ معاف کر دیں، وہ اس کی مرضی ہے. اس کے بعد توبہ ہوگی. یہ ہے شرطیں توبہ کی. اگر یہ نہیں تو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ کی تسبیح لگائے رکھے تو یہ کیا ہوا؟ دل میں یہ یقین ہو کہ میں توبہ کرنے جا رہا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہا. اور جو یہ تسبیح ہے توبہ کی، اس میں کیا انداز ایسا ہوتا ہے جو مسلسل توبہ 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 کرتے رہتے ہیں، وہ تھوڑے سے وقت میں بار بار ان کا انداز جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کی زبان سے کیا نکل رہا ہے. وہ ایک عادی بنا دیا گیا اپنی زبان کو، قدم قدم پہ توبہ کر. اگر دل میں احساس ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، پھر وہ زبان سے چاہے روزانہ سینکڑوں مرتبہ کہے گا، وہ یقیناً توبہ ہوگی. لیکن دل کا احساس ساتھ شامل ہو اپنی زبان کی کلمات کے، کہ میں واقعی اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو رہا ہوں، یہ گناہ چھوڑ رہا ہوں، اس گناہ پہ اللہ کے سامنے نادم ہوں اور یہ میں چھوڑ چکا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. ہم یہاں بلکہ پہلے سے باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ ہم نے کل کیا کرنا ہے. ایک گناہ کے لیے باقاعدہ طے ہے کہ کل ہم نے یہ گناہ کرنا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے اب پروگرام بھی بنا رہے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، کرنے کے بعد پھر توبہ کریں گے. اب یہ گناہ بھی پری پلان ہو گیا اور توبہ بھی. کیا یہ توبہ صادقہ ہوگی؟ یہ توبہ نصوح ہے، کرنا بھی ہے اور پہلے سے طے بھی ہے. بعد میں توبہ بھی کر لیں گے، یہ بھی طے ہے. تو گویا یہ توبہ کے ساتھ مذاق ہو جائے گا. توبہ صدقے دل سے کریں، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. آگے آپ نے ایک مثال دی ایک آدمی کی. ایک آدمی سواری پر سوار ہے، اسی پر اس کا زاد راہ بھی ہے، کھانا پینا یہ وہ سارا سامان بھی سواری پہ لادا ہوا ہے، خود بھی ہے. جنگل میں گیا، سواری چھوٹ گئی، گم ہو گئی، بھاگ گئی. ادھر ادھر دیکھا، ملی نہیں، کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ملنے کا. دیکھا کوئی درخت ہے، اس کے نیچے جا کے لیٹ گیا کہ اب میں کیا کروں گا. یعنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ نہ میں پیدل یہ جنگل پار کر سکتا ہوں اور نہ میں اتنا بغیر کھائے پیے بچ پاؤں گا. درخت کے نیچے اس نے ڈیرا لگایا. آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری پاس کھڑی ہے سارے خورد و نوش کے ساتھ، یعنی کمپلیٹ کھانا پینا ہر چیز موجود ہے، اور ساتھ ہی سواری آ کے کھڑی ہوگی. اب اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی جو موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکا ہو اور اچانک زندگی نظر آ جائے، تو اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی. وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا یا اللہ انا ربک، انا ربک وانت عبدی، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. الٹا دیا نا سارے کا سارا.
لیکن خوشی کے جوش میں آ کے الٹا دیا، اللہ رب العزت نے اس کا مواخذہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ پر اللہ اس بندے کی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ گناہ بھی اس کے کریں اور اگر معافی مانگ لیں تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے، پھر بھی ہم گناہوں پہ مصر رہیں اور توبہ کی طرف نہ پلٹیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ توبہ سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے، کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سیئات اور سیئات جمع، سیکار کہتے ہیں نا، سیکار اردو میں لفظ مشہور ہے سیکار، اصل میں وہ سیئہ کار ہے کہ گناہ گار، سیکار گناہ کار، اور سیاہ کار بھی کہہ لیتے ہیں، وہ ذرا ملتا جلتا ہے ذرا۔ سیاہ کار کالا، چونکہ کالا دھندا یا کالا کام وہ برا گناہ ہی ہوتی ہے۔ سیاہ کار، سیکار، اللہ تعالیٰ یعفو عن السیئات، معاف کرتا ہے گناہوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کو تمہارے افعال، تمہارا کرتوت، تمہارا کام، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا، اللہ عالم الغیب ہے، یعلم ما فی الصدور ہے، دن کو دیکھتا ہے، رات کو دیکھتا ہے، باریک سے باریک، بڑی سے بڑی، خفیف نحیف اور بلند ہر قسم کی آواز کو سنتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اگر گناہ کرتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نظروں سے چھپ کے کر رہے ہو۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں، میں اس وقت ایسی جگہ پہ ہوں جہاں مجھے اب کوئی نہیں، اور کوئی دیکھا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ بہت ہی باریک بین ہے، لطیف خبیر، اللہ باریک بین اور ہر قسم کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے سسر آج ہندوستان میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ محمد امین الدین آپ ہیں؟ میرے رشتہ دار کا انتقال ہو۔ محمد امین الدین صاحب جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ہمارے ایک جان پہچان میں ہیں احمد خورشید صاحب، دمام میں ہیں، ان کی بیوی کل فوت ہو گئی ہیں، ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جس کا جو بھی کوئی شخص فوت ہوا ہے، عزیز فوت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، جنت عطا کرے۔ جو بیمار ہیں یا جن کا کوئی عزیز بیمار ہے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا کرے۔ کیا تاخیر کی صورت میں فجر کی سنتیں فرض نماز کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں؟ ایک شکل ہے کہ اگر تاخیر اتنی ہو جائے کہ اب آپ صرف 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، پھر سورج نکل آئے گا تو 2 فرض پڑھ لیں، وہ فرض آپ کے قضا شمار نہیں ہوں گے بلکہ ادا شمار ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ، جس نے 1 رکعت سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لی اس نے نماز پا لی، یعنی اس کی نماز ادا ہو گئی۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ 4 سنتیں، 4 رکعتیں، 2 سنتیں اور 2 فرض بھی پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے تو پھر آپ چاروں کو بالترتیب پڑھیں۔ اور اگر نماز قضا ہو گئی ہے یعنی سورج نکل گیا ہے تو ایسی شکل میں بھی آپ کو بالترتیب ہی پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں راستے میں ایک جگہ
آپ آرام کرنے کے لیے اترے، صحابہ کرام ساتھ تھے، سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ تم جاگتے رہنا، ہمیں فجر کے لیے جگانا اور پھر آپ کو سونے کے لیے موقع دیا جائے گا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ 20 ہو گئے، وہ بھی ظاہر انسان تھے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہمت کریں گے، یہ جاگتے رہیں گے۔ عالم الغیب والے ذرا توجہ کریں، حضرت بلال کو ڈیوٹی لگائی کہ ہمیں جگا دینا، اگر آپ عالم غیب ہوتے تو کہتے کہ یہ تو خود سو جائے گا، میں اس کی ڈیوٹی کیوں لگاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ 20 ہو گئے، اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تب اٹھے جب سورج کی گرمی نے گرم کر دیا، گرمی سے اٹھے سارے، تب تک بیدار نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے کہ سفر تھا، تھکے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا کہ اس وادی پر شیطان کا غلبہ ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہاں سے سارے لوگ روانہ ہو گئے، آگے جا کے جہاں کہیں پانی ملا وہاں اترے، وضو کیا، اذان کہلوائی، سنتیں پڑھی اور اس کے بعد آپ نے جماعت کرائی۔ لہذا اگر وقت قضا ہو گئی تو ترتیب کے ساتھ، اور اگر پہلے پڑھیں گے تو ترتیب کے ساتھ، اور اگر 2 ہی رکعتیں پڑھنے کا وقت ہے تو پھر فرض پڑھ لیں اور 2 سنتیں جو ہیں وہ بعد میں پڑھ لیں۔ بارش کے پانی میں گٹر کا پانی بھی شامل ہوا اور پیروں یا کپڑوں پر اس کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا نماز سے پہلے انہیں دھونا؟ گٹر کے پانی کے بارے میں کون سی خوش فہمی ہے آپ کو کہ وہ بڑا صاف ستھرا ہوگا؟ بارش کے پانی میں گٹر کا پانی، اور پانی بھی تھوڑا سا ہے، یہ نہیں کہ بھائی اتنا ہے بہ رہا، اگر اتنا ہے کہ وہ بہ رہا ہے، اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اس کا نجس شمار کرنا ناممکن ہے، وہ بات الگ ہے۔ کہ چھوٹی چھوٹی جگہ پہ چھوٹے چھوٹے پانی رکے ہوئے ہیں، گٹر بھی پانی شامل ہے اور بدبو بھی زور آ رہی ہے، پانی کے نجس ہونے کے ثبوت کے طور پر اس کا رنگ نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے اور بو نہ بدلے۔ اب اس میں سے بدبو بھوکے کے ساتھ آ رہی ہے، اب ایسی شکل میں کپڑا اگر گیلا ہو گیا ہے نیچے سے تو اس کو اندر ہو کے مسجد کی ٹوٹیوں سے صاف پانی سے 1 مرتبہ دھو لیں اور پھر نماز پڑھیں۔ وضو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا؟ اگر وضو اس نے کیا ہوا ہے تو چونکہ باقی سارا اس کا قائم ہے، جب وہ کپڑا اپنے نیچے ٹخنوں تک گھٹنوں تک دھوتا ہے مثلا تو ساتھ ظاہر ہے کہ پاؤں بھی دھل جائیں گے، پاک کر لے۔ جو رشتہ دار قرابت دار حالت شرک میں فوت ہوتے ہیں تو کیا ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور کیا ان کی نماز جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اب آج آپ کو کیا یاد آ رہا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھیں گے؟ جنازہ تو ہے کہ آج آدمی فوت ہوا، پتہ چلا، آپ یہ جنازے میں شریک ہو گئے، اور کسی کا غائبانہ جنازہ جو ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے، اس میں شریک ہو گئے۔ آدمی فوت ہوئے، سالوں سال ہو گئے، جو عہد شرک میں آپ کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا جنازہ اب آپ کیا پڑھیں گے؟ البتہ اگر مشرک سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ اسلام ہی نہیں لائے تو ان کے لیے دعا نہیں ہے، مغفرت کی دعا نہیں ہے۔ اگر مسلمان تھے اور ان سے کبھی کچھ شرکیہ حرکت اب ہو جاتی تھی، آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ دیور اور بھابھی ان کی آپس میں چیٹنگ ہو سکتی ہے؟ یہ چیٹنگ لے ڈوبی ہے بہت ساری دنیا کو۔ میاں بیوی چیٹنگ کرے تو ٹھیک ہے، بہن بھائی بھی کریں تو ٹھیک ہے، دیور بھابھی کیا چیٹنگ کریں گے؟ دیور بھابھی کے بارے میں رشتہ معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نازک بتایا ہے، فرمایا الحم الموت، دیور بھابھی کے لیے موت ہے۔ اب موت کے ساتھ چیٹنگ کرنے کا کس کا ذکر ہے، کوئی بتائے بھائی؟ ہمارے اس بے پردگی اور قرآن و سنت کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے دیور بھابھی کے تعلقات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اس میں پھر بہت سارے مفاسد اور بہت ساری خرابیاں آ جاتی ہیں اور بدکاری تک بات پہنچ جاتی ہے۔ لہذا شریعت کے قاعدے میں رہتے ہوئے دیور بھابھی کا پردہ ہے، دعا سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چیٹ میٹ جو ہے نا، یہ مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ عموماً جب غیر محرم لڑکی لڑکے میں ہوگی وہاں شیطان ضرور ہی آئے گا، کیونکہ یہ خلوت ہے یا نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کوئی آدمی اگر کسی عورت کے ساتھ خلوت میں جاتا ہے، غیر محرم ہے دونوں، تو تیسرا شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ چیٹ میں بھی تو یہی ہوگا،
آپ دونوں ہیں، نہ اس کے بھائی کو شوہر کو کسی کو معلوم نہیں ہے، تمہارا بھی کوئی نہیں جانتا کیا لکھ رہے ہیں اور کیا کر رہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ اس میں غلط باتیں آپ لکھنا شروع ہو جائیں گے، وہ شروع ہو جائے گی، بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔ حج کرنے کی نیت سے مکہ میں شوال کے آخر میں ہی جا کر قیام کر لیا اور حج کرنے کے بعد وہاں سے واپس آیا، لوگ کہتے ہیں کہ دم لازم ہو گیا۔ اب پتہ نہیں یہ دم کس چیز پر لازم ہو گیا ہے۔ شوال میں آدمی وہاں گیا، عمرہ کیا اور وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ شوال میں حج کا عمرہ کرنا جائز ہے، پہلی بات، شوال میں حج کا عمرہ جائز ہے۔ اگر رمضان میں جائے اور حج کا عمرہ کرے تو وہ نہیں کر سکتا، اس کو پھر حج افراد کرنا ہوگا، تمتع یا قران وہ نہیں کر پائے گا۔ اگر شوال میں گیا ہے یعنی عید کے بعد گیا تو ٹھیک ہے، وہ حج کے عمرے کی نیت سے وہاں بیٹھ گیا ہے اور عمرہ کر لیا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا۔ اور دم جو ہے یہ کسی مولوی کو چاہیے تو وہ لے لے، شریعت کی طرف سے کوئی نہیں بنتا۔ اگر اس کو یہ نہ ہو کہ مجھے عمرہ عمرہ حج میں کاؤنٹ کرنا ہے، حج میں کاؤنٹ کرنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ہی جب وہ گیا اس نیت سے ہے کہ میں حج کر کے آؤں گا تو کاؤنٹ ہو گیا آٹومیٹک۔ جب وہ اسی نیت سے گیا ہے کہ میں نے اب حج کر کے ہی مکہ سے نکلنا ہے، کیونکہ باہر نکلے گا تو پرمٹ کا مسئلہ بن جائے گا، تو جب وہ اس نیت سے گیا ہے تو اس کا عمرہ آٹومیٹک وہ حج میں شامل ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی حج نہیں کرنا چاہتا، اسے موقع مل گیا کہ وہ شوال میں ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے چلا گیا، ہمارے مولوی اس پر بھی دم ڈالتے ہیں، جبکہ اس پر کوئی دم نہیں ہے، اس پر بھی کوئی دم نہیں، کیونکہ اس نے یہ نیت کی کہ میں اب ملک جا رہا ہوں، پتہ نہیں کبھی دوبارہ عمر میں آ سکوں گا یا نہیں، عمرہ کرتے جاتا ہوں۔ شوال میں اس کو مثال کے طور پر ایگزٹ لگ رہا ہے، چھٹی جا رہا ہے، کچھ بھی ہے، اس نے صرف عمرے کی نیت سے عمرہ کیا، حج کی نیت شامل نہیں، اس پہ کوئی دم نہیں، اس پہ کوئی حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے۔ کیا عید کے خطبے کے دوران بھی خاموش رہنا ضروری ہے؟ یہ خطبہ جمعہ کے لیے خاص ہے اور عید کا خطبہ سننا سنت ہے، فرض نہیں ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ خطبہ سنا جائے اور خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، کیونکہ وہ ایک اچھے درس کی شکل ایک بہترین خطبہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس خطبے کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ حیض والی عورتیں بھی اس میں شریک ہوں، عیدگاہ میں جائیں، نماز نہ پڑھیں لیکن خطبہ سنیں اور دعا میں شریک ہو جائیں، اس کی اتنی اہمیت ہے، لہذا اسے توجہ سننا چاہیے۔ ہمارے لوگ سلام پھیرتے ہی خود ادھر خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ اٹھ کے جپے مارنا اور گپے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ خطبے کی توہین ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خطبہ جمعہ اور خطبہ عید میں فرق ہے، وہ جمعہ جو ہے وہ فرض ہے اور یہ سنت ہے۔ بیوی اور اس کے گھر والوں نے خلا کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ ہم نے کورٹ سے منظوری لے لی ہے، جبکہ مجھے کوئی دستاویزات نہیں دی گئی اور نہ ہی میں نے دستخط وغیرہ کیے، تو کیا علیحدگی ہو گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ کورٹ اگر تو اپنا ہی کو بنایا ہوا ہے، یعنی انگریزوں نے بنا دیا اور ہم نے اسے چلا لیا، تو وہ تو انگریزی کورٹ ہے۔ اگر شرعی کورٹ ہے تو وہ بغیر آدمی سے رابطہ کیے خلا نہیں دے گا، رابطہ کرے گا ایک مرتبہ، اس نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ جواب نہیں دیا، اب خلا کورٹ کر دے گا۔ اس کو خلا نہیں کہا جاتا، اس کو فسخ کہا جاتا ہے، یعنی کینسلیشن آف میرج ایگریمنٹ، فسخ، تنسیخ نکاح۔ اگر شوہر نے قبول کر لیا اور عورت کے کہنے پہ آ کے خلا دے دیا تو وہ خلا ہے، اور شوہر نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی تو طلاق تین چیزیں ہو گئی نا، خلا، طلاق اور تنسیخ نکاح، یہ الگ الگ ہیں۔ یہ شکل جو ہے، یہ اگر آدمی سے رابطہ کیا گیا، یہ نہیں پہنچا کورٹ میں تو تنسیخ نکاح ہو جائے گی۔ رابطہ نہیں کیا، پوچھا نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، تو یہ خلا بنتا ہے، نہ تنسیخ نکاح بنتا ہے، یہ سینہ زوری بنتی ہے صرف۔ کوئی عورت مہینہ کی کا 16 تاریخ کو روزہ رکھتی ہے، یہ تاریخ 16 میں لکھ دیں کہ جنوری فروری والی ہے یا چاند والی ہے، کیونکہ چاند والی 16 تو 15 16 17 جو ہے 13 14 15 ہے، ایام بیس 13 14 15، یہ ان ایام بیس کو نکال کے ایک دن کا روزہ رکھتی ہے۔ پتہ نہیں کیا منت مان رکھی ہوگی اس خاتون نے کہ 16 تاریخ کا ہمیشہ روزہ رکھا کروں گی۔ یہ 16 تاریخ جمعرات آ جائے ٹھیک ہے،
16 تاریخ کو پیر آ جائے ٹھیک ہے، اور 16 تاریخ کو محرم کی 10 آ جائے، 9 آ جائے ٹھیک ہے، اور عرفہ 9 ذوالحج ہے، اس ذرا 16 آئے گی نہیں، بلکہ یہ دن ہی صرف آئیں گے، 9 10 بھی تو 16 نہیں رہے نا، 9 10 یوم عاشورہ تسوعہ وہ بھی 9 10 ہے، اور یہ 16 ہے۔ اس کے پیچھے شاید کوئی ایسی ہی بات ہو سکتا ہوگی کہ کوئی نظر مان رکھی ہو، ورنہ شرعاً 16 تاریخ کا روزہ کسی حدیث میں ہماری نظر سے 16 تاریخ کا، وہ 16 تاریخ کا ہر مہینے کا وہ یہ معنی رکھتی ہے، مانا ہے، ہر مہینے کا رکھتی ہے کہ ہمارے اولاد اور شوہر کا روزی اور حیات، وہ انہیں کہیں کہ روزہ مہینے میں روزہ ایک رکھا کریں، لیکن اس طرح 16 مقرر نہ کریں۔ 15 14 13 ایام 20 کے روزوں میں سے ایک رکھ سکتی ہے، رکھ لے کوئی بات نہیں، لیکن 13 14 15 کا رکھا کرے، یا جمعرات یا پیر، ان میں سے کوئی رکھے جو سنت سے ثابت ہیں۔ نظر بھی مانے تو کوئی طریقے کی تو ہو نا، ہر مہینے میں ایک روزہ رکھنا ہے تو وہ 15 کا کر لے، 14 کا کر لے، 13 کا کر لے، اور یہ 16 کا جو ہے نا مستقل اس طرح صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے لیے کوئی مخصوص انداز سے کوئی مان لیتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کا روزہ رکھوں گا، اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز شامل نہیں، کسی کا مرنا کسی کا جینا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ شوہر کی ترقی اور عمر درازی وغیرہ وہی جو انہوں نے بتایا ہے ان حوالوں سے۔ عقیقہ کا گوشت والدین کا کھانا مناسب نہیں ہے، والدین کا کیا گناہ ہے بھائی؟ عقیقے کا، بچے کا عقیقہ کیا، کہتے ہیں کہ والدین کا اس گوشت کو کھانا مناسب نہیں ہے، یہ کس نے بات کہہ دی ہے کہ والدین نہ کھائیں؟ یا ان کا گناہ ہے کہ ان کے یہاں بچہ ہوا ہے؟ یہی لگتا ہے کہ ان کے یہاں بچہ ہوا ہے اس لیے یوں تو نہ کھائیں اور دوسری دنیا کھائے۔ ہمارے یہاں بڑے عجیب پیمانے ہوتے ہیں، عورت مر جائے تو اس کے شوہر کو دور کر دیتے ہیں کہ بھائی تم اس کے لیے غیر محرم ہو، تم اس کا منہ نہیں دے سکتے، سارے محلے والے ساری دنیا آ کے دیکھ رہی ہے، شوہر نہیں دیکھ رہا، شوہر کو غیر محرم کر دیا اور باقی سارے محرم ہو گئے، سارے لوگ آ رہے ہیں جی آخری دیدار کے لیے۔ عجیب قسم کے پیمانے ہیں ہمارے یہاں بھی۔ یہ مسئلہ کچھ عرصے سے چلتا آ رہا ہے، بہت پہلے تو کبھی سننے میں نہیں آیا تھا، لیکن یہ 10-5 سال میں یہ آتا رہتا ہے کہ کیا بچے کے ماں باپ بھی گوشت کھا سکتے نہیں؟ میں کہتا ہوں ان کا گناہ کیا بیچاروں، ان کو تو پہلے کھانا چاہیے، دوسرا کوئی کھائے نہ کھائے، بچے کے ماں باپ کھائیں کیونکہ ان کے یہاں اللہ نے بچہ دیا ہے، اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ اس کو بانٹ دیں یا پھر مہمانوں کو دعوت دے کر مرچ مسالے ڈال کے تیار کر کے کھلائیں، آپ کو دونوں طرح کا اختیار ہے، بانٹ دیں اور کچا بانٹ دیں یا کھلا دیں، آپ جو بھی کریں گے انشاءاللہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔